بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑا درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات پہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے میرا محمد شاہ معروف موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بمطابق 940 ہجری 1533 عیسوی میں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم سید صفی الدین بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم درس نظامی جو ہے وہ اپنے والد محترم سے حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر اس کے بعد مزید علم کی پیاس جو ہے لے کے بہت سی جگہ پہ جا کے آپ نے علوم و فنون سیکھے، اور آپ نے اس کے بعد تصوف کی طرف قدم رکھا اور اپنے والد محترم کے پاس اسی علم تصوف کو سیکھنے کے لیے بیٹھے، اور آپ نے سلسلہ سور وردیہ کے طریقہ کار پہ اپنی جو جد و جہد ہے نفس کے اوپر کنٹرول کی اس کو شروع کیا، اور بہت جلد آپ بڑے سخت مجاہدوں سے گزرتے ہوئے کامیاب ہو گئے۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو خرقہ ارادت سلسلہ سور وردیہ میں دیا، تو جب آپ اس وقت سلسلہ سور وردیہ میں آپ نے بیعت کر لی اور خرقہ ارادت بھی آپ کو مل گیا، خلافت بھی آپ کو مل گئی، تو آپ نے مختلف بلاد میں جا کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا، اور بہت ہی محنت کی کہ جس کی وجہ سے جوک در جوک بہت سارے لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ تو آپ کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں چند چیزیں جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ یہ جو دور خلافت ہے یہ اکبر بادشاہ کا، تو اکبر بادشاہ اکثر جنگوں میں رہتا تھا، تو چتوڑ کا قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دن گزرے، بڑے بڑے جید سپہ سالار وہاں پہ گئے، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اس کے بعد خود اکبر بھی وہاں جا کے بڑی تدبیریں کی، بہت ساری منظم تدبیریں کی، بہت ساری حکمتیں اپنائی، لیکن قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر اس نے فوراً نجومیوں کو بلایا، کہا کہ یہ قلعہ کس کے نام سے فتح ہوگا؟ تو نجومی جو ہے انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ یہ قلعہ جو ہے یہ سید موج دریا بخاری جو میرا محمد شاہ ہے معروف موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے نام سے یہ فتح ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں؟ کہتے ہیں وہ اچ شریف میں تشریف فرمائے۔ تو پھر آپ نے ان کے لیے سواریوں کا بندوبست کیا اور وہاں ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ تو جب وہاں گئے تو انہوں نے آپ کے جو بھی خادم تھے ان کی خاطر تواضع کیا اور کہا کہ آپ چلے جاؤ، ہم خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ پہنچو گے وہاں پہ تو اکبر کو کہنا کہ اس شام کو بہت ساری آندھی آئے گی، جتنے خیمے وغیرہ ہوں گے اکھڑ جائیں گے، لیکن سب چراغ بھی بجھ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک چراغ قائم ہے اور ایک خیمہ بھی قائم ہے، وہاں ہم ہوں گے۔ تو انہوں نے بڑی حیرت سے یہ بات سنی، تو انہوں نے بات مانتے ہوئے چلے۔ جب وہ اکبر بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے قصہ جو ماجرا تھا وہ بیان کیا کہ ایسا ہوگا۔ تو واقعہ آپ دیکھتے دیکھتے بہت شدید آندھی آئی، سب خیمے اڑ گئے، چراغ سارے بجھ گئے، لیکن دور دیکھ رہے ہیں کہ ایک چراغ جل رہا ہے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے قدم بوسی کی، دیکھا تو حضرت میرا محمد شاہ معروف موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ صبح حملہ کر دینا، قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ بھی نماز سے فارغ ہو کے تو وہاں چل دی، اور قلعے کے سامنے کھڑے ہو کے 3 بار کہا اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھا تو وہ قلعہ بہت جلد فتح ہوا۔ تو اکبر بادشاہ نے خوش ہو کے یہ جو موج دریا سرکار ہے ان کو بٹالہ میں 2 لاکھ کی جائیداد جو ہے وہ آپ کے نام کر دی۔ تو جو اکبر بادشاہ کے امیر مشیر تھے وہ بہت یعنی دل میں ان کے رنج تھا کہ یہ ایک آدمی کو، ایک فقیر کو اتنی بڑی دولت انہوں نے عطا کر دی ہے۔ تو انہوں نے مختلف باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ ہے وہ کہنے لگے وہ بڑے صاحب کرامت ہے، سادات
گھرانہ ہے تو ان کو دیا، تو یہ تو اس لیے دیا ہے کہ وہ بہت سارا لنگر پانی چلاتے ہیں، چلو ان کا ان سے گزر بسر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، اگر یہی جائیداد جو ہے یہ 2 لاکھ یہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دے تو کئی 100 غریب جو تھے وہ اس سے مستفید ہو سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت سابق کرامت ہے۔ تو مشیر اور وزیر جو تھے وہ ایسے نہ مانے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بچشمے خود یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتے، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے پاس لوگ آئے تو آپ نے ان کے دل کی بات کو سمجھ لیا، کہا کہ ٹھیک آپ جاؤ اور قلعہ کے اندر بہت بڑا تنور ایک گرم کرو، ہم آپ کو اپنی کرامت کو دکھائیں گے۔ تو جب وہاں چلے گئے تو موج دریا سرکار جو ہے وہاں چلے گئے، انہوں نے بہت بڑا تنور جو تھا وہ گرم کیا۔ تو آپ کے صاحبزادے جو شہاب الدین ہیں وہ بھی وہاں جانے کے لیے کوشش کی، لیکن جو دربان تھے قلعے کے انہوں نے پاس نہیں جانے دیا۔ تو آپ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر آپ نے شیر کا روپ دھارا، اور جب ان پہ داڑے تو سب جو قلعے کے دربان تھے وہ سائیڈ میں ہو گئے، وہ چلے گئے، جا کے انہوں نے اکبر بادشاہ کے پاس کھڑے ہو کے تو ایسے تھپڑ اٹھایا، تو فوراً موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہاب الدین عقل کرو، بہرے نہ بنو، پیچھے ہٹ جو۔ اب فوراً اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ تنور میں جائیں گے، میں تنور میں چھلانگ لگاؤں گا، یہ کرامت دیکھنے کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر آپ تنور میں جاؤ یا ہم تنور میں جائیں تو ایک ہی بات ہے، یہ بات تو کوئی بھی ادنا سا غلام جو ہے وہ سیدوں کا وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے باورچی کو جو کھانا بھی پکاتا تھا، آپ کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، یعنی خادم تھا، تو اس کو آپ نے کہا کہ فرید چلو تنور میں چھلانگ لگا دو۔ تو انہوں نے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تنور میں چھلانگ لگا کے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو آگ نے ان کو تو کیا چھونا تھا، ان کے کپڑوں تک نہ چھوا۔ تو سب وزیر مشیر جب جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ تو پھر کہنے لگے چلو اب آپ باہر آ جاؤ۔ تو وہ اپنے ذکر میں ایسے مشغول ہے کہ کوئی آگ کا کوئی ان کو احساس تک نہیں ہے۔ تو پھر اکبر بادشاہ بھی بہت نادم ہوا، تو انہوں نے آ کے آپ کو کہا کہ یا حضرت آپ ان سے کہیں کہ تنور سے باہر تشریف لے آئے۔ تو پھر آپ نے کہا، تو پھر وہ باہر تشریف لے آئے اور آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ تو جس وقت آپ کے بیٹے شہاب الدین تھے نا، انہوں نے شیر کا روپ دھار کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے نا، تو اس دن سے شیر کو نہرا کہتے ہیں، ان کا نام شہاب الدین نہرا آپ نے رکھ دیا۔ تو آپ کا لنگر تو ہمیشہ چلتا رہتا تھا، بہت سارے غریب مسکین جو تھے وہ آپ کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے۔ تو آپ کے پاس جس دیگ میں کھانا پکتا تھا نا، تو کچھ بارش کا موسم ایسا بنا کہ جہاں سے چاول وغیرہ اناج آنا تھا وہ نہ پہنچ سکا، بہت بارشیں ہونی شروع ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے باورچی فرید سے کہا کہ آپ دیگ میں جو کچھ ہے ڈال دو، پانی ڈال دو بس، اور آگ جلا دو۔ آگ جلا دی اور کہا کہ اب اس سے نکال کے لوگوں کو کھلاتے رہو۔ تو کہتے ہیں کہ کئی دن تک بارش ہوتی رہی، اسی دیگ سے نکال کے لوگوں کو کھلاتا رہا باورچی جو بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو وہ دیگ کا اناج ختم نہیں ہوا، لنگر آپ کا مسلسل چلتا رہا۔ آپ نے 2 شادیاں کی تھی، ایک شادی سے 2 بیٹے ہوئے، ایک شادی سے ایک بیوی سے ایک بیٹا ہوا۔ ایک بیوی کا نام کلال تھا اور دوسری ایک مسلمان راجا کی بیٹی تھی، اس کا نام نورنگ تھا۔ جب آپ نے دوسری شادی کی تو اس وقت پہلی بیوی جو تھے اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ دوسری شادی کریں، ٹھیک ہے اسلام میں یہ جائز ہے، اجازت ہے، لیکن آپ اس کو میرے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے پھر اس کو بٹالہ میں منتقل کر دیا۔ تو کبھی آپ لاہور میں، کبھی آپ بٹالہ میں آتے جاتے رہتے تھے، اور تو اس طرح اور بھی لوگوں نے کچھ باتیں کی تو آپ نے کرامات ظاہر کی۔ ایک آدمی تھا، وہ روز آپ اس وقت لاہور میں تھے، تو آپ کے پاس سے روز گزرتا تو ایک ہی بات بولتا ہے، کاٹھ کی کنی نہیں، سید سنی نہیں۔ پھر کہتا وہ سید تو وہ گزر چکے ہیں،
جن کو آگ نہیں چھوتی تھی۔ تو ایسے بہت دن تک آپ نے صبر کیا، تو پھر آپ نے ایک دن اس کو کہا کہ ابھی بھی وہ سید زندہ ہیں جن کو آگ نہیں چھوتی۔ تو اس نے کہا حضرت صاحب میں کیسے آپ پہ اعتبار کر لوں؟ تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں ملا کے چولہا بنا لیا اور بہت تیز آگ اس میں جلا دی، اور اس کے اوپر ہنڈیا رکھ دی، وہ بھی لکڑی کی۔ تو لکڑی کی ہنڈیا میں پورا وہ سالن پک گیا، نہ آپ کے پاؤں جلے نہ وہ ہنڈی جلی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ سید ہے۔ آپ روز کہتے تھے نا یہ دیکھ لو، کاٹھ کی کنی یعنی ہنڈی میں سالن بھی پکا، ہنڈی کو آگ بھی نہیں لگی، اور میرے پاؤں کو آگ تک نے نہیں چھوا۔ تو اکبر بادشاہ نے آپ کے وصال مبارک، آپ کی وفات مبارک سے بہت پہلے یہ جو مزار تھا نا یہ تیار کروا دیا تھا، یہ گنبد جو تھا وہ تیار کروا دیا تھا، اور ابھی مزار کے آتے میں 7 قبریں ہیں، اور آپ کا مزار پر نور ہے۔ وہ 7 قبریں جو ہیں وہ آپ کے عزیز و اقارب کی ہیں۔ آپ کے ایک بڑے مشہور خلیفہ عبد الرزاق تھے، ان کا مزار سبز گنبد میں ہے، لاہور میں ہی ہے۔ تو اس طرح یہ علم و عرفان کا چمکتا ہوا ستارہ جو ہے وہ 73 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ سادات گھرانے سے تھے، آپ کا سلسلہ نسب شاہ جہانیہ سے ہوتا ہوا امام نکی تک جاتا، امام نکی سے پھر چلتے ہوا اوپر علی مرتضیٰ تک جاتا ہے، اور یوں آپ کا سلسلہ مولا علی سرکار سے ملتا، اور یہ درخشاں ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ علم و معرفت کا 73 سال کی عمر میں یہ ستارہ اکبر بادشاہ کی موت سے 1 سال پہلے 17 ربیع الثانی 1013 ہجری بمطابق 1604 عیسوی میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گیا، آپ کا وصال ہوا۔ بٹالہ میں ہوا، لیکن آپ کے صاحبزادے شہاب الدین کے اصرار پر آپ کے جسم مبارک کو لاہور لایا گیا، اور یہاں ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک آپ کا ابھی بھی مزار مبارک جو ہے وہ نور کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ اللہ پاک انہی نور سے ہمیں بھی کوئی نور کی شعاع، انہی کی محبت عشق سے کوئی ایک جلوہ، ایک کرن جو ہے ہمیں بھی عنایت فرمائے، اور انہی کے وسیلے سے دن قیامت کو اللہ پاک ہماری نجات فرمائے، انہی کے وسیلے سے دین و دنیا ہماری بہتر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔